السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے روز پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا، اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا۔ اسے صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے مٹی یعنی زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا اور اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو اس میں پیر کے دن پیدا کیا، بری چیزوں یعنی ظلمت و تاریکی وغیرہ کو منگل کے دن، نور یعنی اعلیٰ اور پاکیزہ چیزوں کو بدھ کے دن اور جاندار چیزوں کو جمعرات کے دن پیدا کر کے اس میں پھیلا دیا، اور آدم علیہ السلام کو آخری مخلوق کے طور پر جمعے کی آخری گھڑیوں میں عصر اور رات کے درمیان کسی گھڑی میں پیدا فرمایا تھا۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ ناظرین، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا کیا اور ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ جب انہیں پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جاؤ سامنے بیٹھے ہوئے فرشتوں کی جماعت کو سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا دعا دیتے ہیں، وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کیا۔ اس سے بخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند روشن ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ ان کے بعد داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ یہ لوگ نہ پیشاب کریں گے، نہ قضائے حاجت اور نہ تھوکیں گے اور نہ ناک سے آلائش نکالیں گے۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کے پسینے مشک کی خوشبو والے ہوں گے، ان کی انگوٹھیوں میں خوشبودار عود جلتا ہوگا، یہ نہایت پاکیزہ خوشبودار عود ہوگا۔ ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، سب کی صورتیں ایک جیسی ہوں گی، یعنی یہ سب اپنے باپ آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر 60 ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اسے صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک اور روایت میں بھی آدم علیہ السلام کے قد کے 60 ہاتھ ہونے کا بیان ہے، جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورت بنی اسرائیل کی یہ آیت کریمہ کہ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ایک آدمی کو بلایا جائے گا اور اسے اس کے داہنے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اور اس کا بدن 60 ہاتھ بڑھا دیا جائے گا، اس کا چہرہ روشن کیا جائے گا تو اس کے سر پر موتیوں کا چمکتا ہوا تاج پہنایا جائے گا، اور وہ اپنے دوستوں کی طرف جائے گا اور وہ اسے دور ہی سے دیکھ کر کہیں گے کہ یا اللہ، ہمیں بھی ایسی نعمتیں
عطا فرما اور اس میں ہمیں برکت دے، یہاں تک کہ وہ ان کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا کہ تم کو خوشخبری ہو، تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک ہی انعام ہے، جب یعنی اس دن کافر کا منہ کالا ہوگا اور اس کا بدن آدم علیہ السلام کے قد کی مانند 60 ہاتھ بڑھا دیا جائے گا اور اسے بھی ایک تاج پہنایا جائے گا، لیکن اس کے دوست جب اسے دیکھیں گے تو کہیں گے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس شر سے، اے اللہ یہ ہمارے پاس نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر وہ ان کے پاس آئے گا، وہ کہیں گے یا اللہ اسے ذلیل فرما، تو وہ کہے گا آج اللہ نے تم سب کو ذلیل کیا ہے کیونکہ تم سب کے لیے اسی طرح کی ذلت ہے۔ اسے ترمذی شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر جس پہاڑی کی چوٹی پر اتارا گیا وہ زمین کے دوسرے پہاڑوں کے مقابلے میں آسمان کے سب سے زیادہ قریب تھا، کیونکہ جس پہاڑ پر انہیں اتارا گیا تھا تو ان کے پاؤں اس پہاڑ پر اور سر آسمان میں تھا، اور آدم علیہ السلام فرشتوں کی مناجات اور تسبیح وغیرہ کو سنتے تھے اور اس سے وہ اپنے اکیلے پن کو دور کرتے تھے۔ جب فرشتے ان سے ہیبت کھاتے تھے جس کی بنا پر آدم علیہ السلام کے قد میں تخفیف کر دی گئی۔ عطا بن ابی رباح سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف اتارا تو اس وقت ان کے قدم زمین پر تھے اور سر آسمان میں، اور وہ اہل آسمان کا کلام اور مناجات سنتے تھے اور اس سے اپنی تنہائیوں میں سکون پاتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے قد کی وجہ سے فرشتے ان سے ہیبت کھانے لگے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی مناجات و عبادات کے سنے جانے اور دخل کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف پست کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی آوازیں سنائی دینا بند ہو گئیں تو آپ نے گھبراہٹ محسوس کی اور اپنی مناجات و عبادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ مکہ مکرمہ جانے والے راستے کی طرف کر دیا۔ آدم علیہ السلام جس جگہ قدم رکھتے وہ جگہ شہر اور دونوں قدموں کے درمیان والی خالی جگہ جنگل و بیابان بنتی چلی گئی، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام مکہ پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت زمین پر اتارا جس کو کعبہ کی جگہ رکھا گیا، پس آپ علیہ السلام مسلسل اس کا طواف کرتے رہے۔ پھر جب طوفان نوح آیا تو وہ یاقوت اٹھا لیا گیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر رکھا۔ اس وقت آدم علیہ السلام کا قد زمین پر اور سر آسمان کو چھوتا تھا، جس کی وجہ سے فرشتے ہیبت کھاتے تھے، پس ان کا قد 60 ذراع کر دیا گیا۔ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مناجات اور آوازیں نہ سنی تو بڑا رنج ہوا اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، جس پر رب تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، میں نے تمہارے لیے ایک گھر اتارا ہے تاکہ تم اس کا طواف کرو، جیسا کہ میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اور تم اس کے پاس نماز پڑھو جیسے کہ میرے عرش کے پاس نماز پڑھی جاتی ہے۔ پس آدم علیہ السلام اس گھر کی طرف چل پڑے اور ان کا ایک قدم اتنا لمبا کر دیا گیا کہ ایک قدم رکھنے کے درمیان والی جگہ ایک بڑے جنگل کے برابر تھی۔ پس یہ جگہ بعد میں مسلسل جنگل اور غیر آباد رہی، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام بیت اللہ شریف کے پاس پہنچ گئے اور اس کا طواف کیا، اور بعد میں آنے والے انبیاء بھی اس کا طواف کرتے رہے۔ ناظرین، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا قد 60 ذرہ تک کم کر دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں آپ کے گھر یعنی جنت میں
آپ کا پڑوسی تھا۔ آپ کے سوا میرا کوئی رب نہیں اور نہ آپ کے سوا میرا نگہبان ہے۔ میں جنت میں بلا تکلف با فرات کھاتا تھا اور جہاں چاہتا رہتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے مجھے ایک مقدس پہاڑ پر اتار دیا جہاں سے میں فرشتوں کی آوازیں سنتا تھا اور انہیں آپ کے عرش کے گرد طواف میں مصروف دیکھتا تھا۔ میں جنت کی ہوا اور خوشبو بھی محسوس کرتا تھا۔ پھر آپ نے مجھے زمین کی طرف اتار دیا اور میرا قد 60 ذراع کر دیا۔ میری آواز اور نظر کی حد میں بھی کمی ہو گئی اور میں جنت کی خوشبو تک سونگھنے کے قابل نہ رہا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے آدم، میں نے تیری غلطی کی وجہ سے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا اظہار یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور تحریر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔